نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی چھٹی شب ہے۔ 5 محرم الحرام اور چھٹی شب پاکستان میں۔ مجالس محرم 10 روزہ مجالس منعقد ہوا کرتی تھیں اہل سنت و جماعت کی جانب سے۔ میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ 1956 سے کراچی میں اہل سنت و جماعت کی طرف سے مجالس محرم میں خطاب فرماتے تھے۔ مثالی اجتماع ہوتا تھا۔ اپنے اس 10 روزہ خطاب میں انہوں نے ترتیب یہ رکھی تھی کہ پہلی رات عقیدہ توحید بیان ہوتا تھا، دوسری شب میں شان رسالت اور عقیدہ رسالت کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی، پھر آزمائش انبیاء یہ بیان، اس کے بعد خلافت کا مسئلہ اور خلفائے راشدین کا تذکرہ بالترتیب۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترتیب سے بیان ہوتا تھا۔ پھر اہل بیت نبوت خاص افراد کا تذکرہ، مخدومہ کائنات حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد یزید پلید کی تخت نشینی سے لے کر واقعات کربلا تک وہ بیان فرماتے تھے۔ الحمدللہ 40 سال کے بعد بھی یہ ترتیب اکثر جگہ مجالس محرم میں باقی ہے۔ والد صاحب قبلہ کے وصال کے بعد سولجر بازار کے علاقے میں بہادر یار جنگ روڈ پر کئی برس اسی طرح 10 روزہ مجالس سے خطاب کرتا رہا۔ کراچی کے حالات بدلے، یہاں پر قتل و غارت، لوٹ مار اور فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوا۔ رات کے وقت لوگ نکلتے ہوئے ڈرنے لگے، ٹرانسپورٹ سواری کا انتظام رات کے وقت نہیں ہوتا تھا،
تو پھر یہ مجالس 3 روزہ بیان کرتا رہا۔ اب بھی اس وقت کراچی میں بارشوں کی وجہ سے اکثر جگہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی کھڑا ہوا ہے، مگر ہدیہ پیش کرنے کے لیے اور احباب کے اصرار پر کہ ٹیکنالوجی ایک سہولت بن گئی، ضرورت بن گئی، ایک جگہ خطاب ہو تو دنیا بھر میں سنا جا سکتا ہے، تو یہ کچھ نشستیں آج سے شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے، مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجالس میں 2-2، 2.5، 3 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا، اب لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی ہے، دیگر مسائل بھی ہیں، تو مختصراً 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد آپ کو سوالات، موضوع سے مناسبت رکھتے ہوئے سوالات کا بھی، کیونکہ ہر جمعرات کو آپ سوال و جواب کی نشست سنا کرتے تھے، تو آج سوال و جواب کی پوری نشست تو نہیں لیکن کچھ حصہ ضرور شامل کریں گے۔ پہلی بات یہ کرنی ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا۔ ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے گردن رکھ دیتے ہیں، چوں چراں اگر مگر اف بٹس وغیرہ نہیں کرتے، دل و جان سے مانتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے دین کی تمام ضروری، قطعی، ایبسولوٹ جن کو کہتے ہیں، باتوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جب مسلمان ہونا ہے تو دین کی ہر ضروری بات کو، ضروریات دین کو پوری طرح ماننا ہے، دل و جان سے، زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے۔ ایمان سے نکلنا ہو تو کسی ایک ضروری بات کا بھی انکار کر دیں تو دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب شوق نہیں رہا، بچوں کو خاص طور پر دین سکھانا، اخلاق سکھانا اب ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ماں باپ دونوں چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمائیں، بچوں کو انہوں نے اسکول آیا میڈ یا پھر ٹی وی اور ٹیلی فون کے، لیپ ٹاپ کے، آئی پیڈ کے حوالے کر دیا ہے۔ ویلیوز، اقدار اٹھتی جا رہی ہے، اکثر ختم ہو چکی ہیں۔ مثلاً کوئی مہمان گھر میں آتا تھا تو خوشی ہوتی تھی، اب تیوری چڑھتی ہے کہ یہ ہماری پرائیویسی میں دخل انداز ہوگا، ہمیں اس کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، پسند نہیں دل سے۔ کوئی آ جائے تو خوش نہ ہونا، غیبت، جھوٹ، منافقت، دکھاوا، رسمی رکھ رکھاؤ، یہ چیزیں ہو گئی۔ دینی تعلیم اس حد تک کہ قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ محنت نہیں کرتے۔ ترجمے کی بات آئے تو بازار میں چھپے ہوئے ترجمے ملتے ہیں، یا آن لائن آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ترجمہ کرنے والے نے قرآن ہی کا ترجمہ کیا ہے یا اپنا ترجمہ کر دیا ہے، نہیں معلوم۔ آیت کس کے بارے میں ہے، لگائی کس پہ جا رہی ہے، نہیں معلوم۔ محکمات، متشابہات، مقطعات، 3 طرح کی آیتیں ہیں قرآن میں، نہیں معلوم۔
ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے نہیں معلوم۔ جزوی طور پر کچھ باتیں، نماز بھی صحیح پڑھنی آتی ہے یا نہیں، کلمے پورے یاد ہیں یا نہیں، ہم دین کو پسند کر رہے ہیں یا صرف پسند کی حد تک ہی ہیں، اس کے پابند ہیں یا نہیں۔ بہت سی باتیں، کمزوریاں ہیں ہماری جس سے غیر فائدہ اٹھا رہے، وہ ہمیں غلط باتیں، غلط چیزیں ہمارے اندر داخل کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا لباس بدل دیا، ہمارے طور طریقے بدل دیے، ہماری خواتین ٹائٹس پہننے لگ گئیں، شلوار پجامے کی بجائے ٹائٹس پہننے لگ گئیں، شرٹیں پہننے لگ گئیں، جسم کے جو حصے چھپانے تھے نمایاں کرنے لگ گئیں، عریانی آ گئی، نیم برہنہ، حیا نہیں رہی، کس کے سامنے کیسے سر ڈھانکنا عیب ہو گیا، دوپٹہ بوجھ لگ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے نہیں سوچی۔ نشہ، ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے، نصاب کیا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم دین سے خالی اور دور ہوتے جا رہے ہیں۔ محرم کیا ہے، ربیع الاول کیا ہے، مہینے کیا ہیں، نسبتیں کیا ہیں، صحابہ کون ہیں، اہل بیت کون ہیں، نہیں معلوم۔ کچھ لوگوں کو چند رسمیں یاد ہیں، شرعی ہوں یا غیر شرعی، بس ان کو بجا لانے کو ہی انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ جیسے کربلا کے واقعے کو تو سن لیتے ہیں، اس کے مقصد کو، اس کی روح کو نہیں پہچانتے۔ صحابہ کا کیا حق ہے، اہل بیت کا کیا حق ہے، نہیں پہچانتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کنفیوژن، الجھاؤ، اعتراضات اور معلومات کی کمی کی وجہ سے لڑائیاں ہیں۔ کتنے فرقے بن گئے، ان کی آگے کتنی برانچیں بن گئیں۔ حق بات کو سیکھنا اب ہمارا شوق نہیں رہا۔ غنیمت ہیں وہ لوگ جن کو اب بھی دین سے لگاؤ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو بری موت سے ڈرتے ہیں، برے انجام سے ڈرتے ہیں۔ حرام کھانے والے کا انجام، وہ رشوت لے رہا ہے، وہ بتہ لے رہا ہے، وہ لوٹ رہا ہے، وہ لاٹری جوئے کا پیسہ، شراب پینا، اب یہ چیزیں لوگ عیب نہیں سمجھ رہے۔ کیا انجام ہوتا ہے؟ شکلیں بگڑتی ہیں، بیماریاں طرح طرح کی آتی ہیں، مسائل، گھروں میں لڑائیاں، ہر وقت محبتیں، برکتیں ختم ہو گئیں، ماحول میں امن نہیں رہا، ہمیں اب اس کی پرواہ نہیں رہی۔ ماں باپ کا احترام کیا چیز تھا، رشتوں کا احترام، لحاظ، خیال کیا چیز تھا؟ الا ماشاء اللہ۔ جب ہم الا ماشاء اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ لوگ جو اللہ کی برکت سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ سب بہاؤ میں بہہ رہے ہیں اور پرواہ نہیں کر رہے۔ وقت گزر رہا ہے، حرام آ رہا ہے یا حلال، پرواہ نہیں، غذا کیسی ہے، پرواہ نہیں، ہمیں کیا کچھ کھلایا جا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں شوق سے، نہیں دیکھتے کہ اس کے اثرات جسم پر، روح پر، خیالات پر، عقیدوں پر کیسے ہو رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ مولویوں کو برا کہنا شروع کر دیا، یہ لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، وہ آپ کے بھلے کو کہتے ہیں، شکر کریں کہ آواز آ رہی ہے۔ اگر یہ آواز لگانے والے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ بڑے جب اٹھ جائیں گھروں میں، بچوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اسی طرح معاشرے سے علماء ختم ہو جائیں گے تو معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ سیاسی لیڈر کہلانے والے کیا کر رہے ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں؟
دنیا کے سامنے ہر ملک میں برائیاں، بیماریاں، اسمبلی کے ممبر جعلی ڈگریوں پر کوئی شرم نہیں ہے، کرپشن کر رہے ہیں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں پرواہ نہیں ہے، اپنی بات کا ہی خود اس کو مکر رہے ہیں پرواہ نہیں ہے۔ تو بتائیے ایسے میں نوجوان نسل کیا سیکھے گی؟ اگلی نسل کو کیا جائے گا؟ ہمارے ہاں سلیبس میں نبی کی محبت نہیں پڑھائی جاتی، اہل بیت کی نسبت، ان کی عظمت کا بیان نہیں ہے، صحابہ کی شان کا بیان نہیں ہے۔ ہماری مسلمانوں کا ملک جس میں اکثریتی آبادی مسلمانوں کی ہے، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور وہاں پر ہی قرآن پڑھانے پر، دین سکھانے پر طرح طرح کے اعتراضات، لبرلز کہلانے والے، وہ لبرٹی کے نام پر صرف دین کی باتوں کے خلاف، باقی اور کسی بات کے نہیں، ان کو باقی جگہ لبرلزم یاد نہیں آتا، لیکن دین کے احکامات کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ کسی اور دین مذہب میں نہیں ہے۔ بچوں کے لیے تربیت کے جو قواعد دین نے سکھائے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اب دنیا میں جا کے دیکھ لیں، بے راہ روی ہے وہاں پر۔ میں نے یہ باتیں ابتدا میں اس لیے کی ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو اگر آج دین کو سمجھنے کا شوق نہیں ہے تو آپ دنیا میں جتنا وقت گزار لیں گے قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ آپ ہمیشہ گھاٹے کا کاروبار نہیں کرتے، پتہ ہو کہ نقصان ہے، آپ اس میں نہیں جاتے، تو پھر وہ باتیں کیوں اپنا رہے ہیں جو آپ کی تباہی کا باعث؟ ذرا سی چوٹ لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، درد ہو کہیں اور وہ نہ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سوچیں، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم نے عمل کر کے آگے اس کی جزا پانی ہے، وہ اچھائی میں برائی میں ہمیں ملے گی، جو ہم نے اچھا کیا ہوگا اچھا ملے گا، کیونکہ وہ تو قرآن کا بیان ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو ہم کیوں نہیں سنبھلتے؟ کیا چاہتے ہیں ہم؟ اس دین کی پابندی سے نکل کر ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ وہ خواتین جو آج شرم و حیا کو تیاگ کر، چھوڑ کر، جو فیشن کے نام پہ یا دنیا کے نام پہ یا دکھاوے کے نام پہ جو کچھ اپنا رہی ہیں، کون سا کنارہ ان کو ملے گا؟ 10-15 سال کی جوانی ان سے نہیں سنبھالی جاتی، اس کے بعد کون پوچھے گا انہیں؟ یہ نوجوان، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، ادھیڑ عمر بڑھاپا آئے گا، کیا کریں گے؟ آپ کو دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے، کتنے اعمال کا آپ کو یہیں پر ہی آپ کو جواب مل جاتا ہے۔ پھر بھی ہم نہ سیکھیں تو کیا ہم سمجھدار کہلائیں گے؟ یہ میں نے ابتدا میں کچھ باتیں کی توجہ دلانے کے لیے آپ کو، کاش کہ آپ کا دھیان آئے۔ جو لوگ جن کو اللہ کو نہیں مانتے، حق کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ حقیقت ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ نہیں مانیں گے لیکن رزلٹ آئے گا، کیونکہ حق وہی ہے جو رب نے فرما دیا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، اور وہی ہونا ہے۔ آپ لاکھ ادھر ادھر ہو لیں، یہود و نصارہ نے قرآن مٹانے کی کوشش کی، مٹا سکے؟ نہیں۔ وہ دین اسلام کو مٹا سکیں گے؟ نہیں۔ مگر مسلمانوں کے ساتھ وہ واقعات پیش آئیں گے، کیونکہ مسلمان دین کے پابند نہیں رہے، دین میں کمزور ہو گئے، دین سے رشتہ کمزور ہو گیا، نتیجے میں انہیں ان حالات کا سامنا۔ آج کیا وجہ ہے؟ 56-57 اسلامی ملک ہیں اور سارے مرعوب ہیں، جبکہ مسلمانوں کا روب تھا۔ آج وہ روب کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اندر دین کو نہیں اتارا، آپ کی زندگی میں دین کا
چال چلن نظر نہیں آتا۔ سوچئے گا، درد سے کچھ باتیں کی۔ اب دوسری بات سنیں، ہمارے ہاں جب ہم دین کو سمجھاتے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے کچھ شعبے بتا دیتے ہیں۔ پہلی بات اعتقادات، عقیدے، دوسری بات عبادات، تیسری معاملات، چوتھی اخلاق۔ اکثر لوگ اخلاق کہتے ہیں، اخلاق صحیح لفظ نہیں ہے، اس کے معنی اچھے نہیں ہیں۔ اخلاق الف پر زبر ہے۔ عقیدے قرآن اور حدیث سے بنتے ہیں، کسی کے قول سے نہیں بنتے۔ عقیدوں کی بنیاد قرآن و حدیث کی نصوص، الفاظ ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم اس کی اچھی سے اچھی بات عقیدے کا درجہ نہیں پا سکتی۔ ہاں، وہ قرآن حدیث کے مطابق بات کرے گا، سنی جائے گی، مانی جائے گی، مگر قرآن و حدیث سے ٹکراتی بات کرے گا تو نہیں سنی جائے گی۔ ادلہ شرعیہ، شریعت کی 4 دلیلیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ قرآن، حدیث، اجماع جس پر امت جمع ہو جائے، قیاس جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے معلوم کیے جائیں۔ ہمارے اہل سنت کے 4 مذاہب ہیں: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ مذہب راستے کو کہتے ہیں، دین پر چلنے کا راستہ۔ مسلک ملانے والا راستہ، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ ان کے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جو دوسرے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو 1300-1400 سال سے مسلسل ہم بیان کرتے آ رہے ہیں، اور ہماری وہ چیزیں اسی طرح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، کوئی ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی، زمانی، مکانی، یہ جتنی قسمیں کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی نبی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہیں۔ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے 1400 سال سے امت جس پر چلی آ رہی ہے، وہی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں مکسنگ کر دیتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے خلفاء نے دین کی، ملت کی خدمت کی۔ خلفائے راشدین، خلفاء جمع خلیفہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق جو خلافت کی مدت ہے وہ 30 برس، 30 ایئرز، اس کے بعد ملوکیت، بادشاہت ہو جائے گی۔ یہ خلفائے راشدین ترتیب سے ہوئے: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن۔ ان پر 30 سالہ دور مکمل ہو گیا، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی۔ مگر لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خلیفہ درست نہیں تھے۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خلافت غصب کر لی تھی، یعنی چھین لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق، نبی پاک کے فرمان کے مطابق جو کچھ ہوا، اس کو آج غلط کہا جائے تو لازمی بات ہے لوگ سنیں گے تو پریشان ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناتا ہوں۔ سورہ نور کی آیت ہے، اس کا نمبر 55 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم
فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی ہے، اور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ لوگ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ آیت نمبر 55 سورہ نور کی۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، فوائد یعنی اس سے کیا فائدے ملتے ہیں، ذرا ان پر توجہ۔ پہلی بات، وعدہ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونا یہ یقینی بات ہے، کوئی کسی طرح شبے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وعدہ کا لفظ گرامر کے لحاظ سے عربی گرامر آتی ہو تو ماضی، گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ ٹینس، یعنی اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ اور وعدہ، دوسری بات یہ کہ یہ وعدہ کسی ایک شخص، فرد واحد کے ساتھ نہیں۔ آیت میں غور کریں تو الذین کا لفظ ہے، آمنو کا لفظ ہے، منکم کا لفظ ہے، عملو کا لفظ ہے، یہ سارے جمع کے صیغے ہیں، پلورل جس کو آپ کہتے ہیں، اور ماضی کی بات۔ منکم میں کم ضمیر خطاب ہے، یعنی جو اس وقت اس آیت کے نازل ہوتے وقت جو موجود تھے وہ ضمیر خطاب۔ آمنو و عملوا الصالحات کی قید ہے، اور یہ دونوں صیغے ماضی کے ہیں، یعنی وہ اس آیت کے نازل ہونے، جب یہ آیت نازل ہوئی وہ ایمان لا کر اچھے کام کر چکے ہوں گے، ایمان بھی لا چکے ہوں گے اور اچھے کام بھی کر چکے ہوں گے، کیونکہ صیغے جو ہیں وہ ماضی کے ہیں۔ پانچویں بات، جن سے وعدہ ہے خلافت کا، ان کے عہد میں، ان کے دور میں، ان کے ایرا میں تمکین دین ہوگی، دین کو تمکنت ملے گی۔ یہ نشانی ہے، علامت ہے کہ اس وقت دین میں قوت آئے گی، دین کا رعب قائم ہوگا۔ چھٹی بات کہ ان کے دور میں، ان کے دور خلافت میں کفار و مشرکین اور مخالفین کا خوف زائل ہو جائے گا اور امن نصیب ہوگا، یہ بھی واضح طور پر۔ ساتویں بات کہ یہ جتنے خلفاء ہوں گے وہ عبادت کرنے والے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہوگا، خود اللہ تعالی فرما رہا ہے۔ اور یہ نیابت کریں گے، اپنا حکم نہیں چلائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہی جاری رکھیں گے، اسی کو نافذ کریں گے، اسی کے پابند ہوں گے، اسی پر عمل کریں گے اور کروائیں گے۔ آٹھویں بات، اس خلافت کے عطا ہونے اور ان کے پسندیدہ دین کے غالب ہونے کے جو منکر ہیں
وہ کافر ہوں گے یا فاسق ہوں گے، واضح طور پر بتا دیا گیا۔ اب جن خلفاء کے زمانے میں یہ علامتیں، یہ نشانیاں پائی جائیں، وہ خلفاء من جانب اللہ ہوں گے، اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ آپ کو پہلے بھی بتا چکا، پھر بتا رہا ہوں، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 برس اور 3 ماہ خلافت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اور 6 مہینے خلافت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 12 برس خلافت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال اور تقریباً 9 ماہ خلافت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل جمع کر لیں تو 6 مہینے بچتے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، وہ 6 ماہ وہ خلافت کے فرائض انجام دیتے ہیں، پھر انہوں نے حکومت چھوڑ دی، خلافت چھوڑ دی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ یہ 30 برس خلافت انجام دینے والوں کا دور دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ کیسے تھے؟ ان کی شان کیا تھی؟ ان کے اعمال کیا تھے؟ ان کے زمانے میں کیا ہوا؟ وہ تمام نشانیاں جو بیان کی گئیں آیت قرآنی میں، وہ ان کے دور میں نظر آتی ہیں یا نہیں؟ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں 44 ملک فتح کیے۔ دین کو کتنی تمکنت ملی، آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ کیسا امن تھا، آپ پڑھتے سنتے ہیں۔ نشانی دیکھنی ہو تو پھر خیبر کے حوالے سے آپ کو صرف ایک بات سنا دوں۔ بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ، کل ہم یہ جھنڈا غدن عطا کریں گے ایک مرد کو۔ نشانی کیا بتائی تھی؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ نشانی بتائی تھی۔ تو جھنڈا کس کو عطا فرمایا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو۔ تو کیا انجام ہوا؟ خیبر فتح ہوا۔ محب و محبوب ہونا کہ وہ اللہ کے، اس کے رسول کے محب ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، چاہے جانے والے بھی ہیں۔ حضرت علی کے حوالے سے میں نے صرف ایک جھلک دکھائی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے فضائل، سیدنا فاروق اعظم کے فضائل، سیدنا عثمان غنی کے فضائل، سیدنا علی المرتضی کے فضائل رضی اللہ عنہم پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ تمام باتیں ان میں پائی گئیں، ان کے دور میں کیا کچھ ہوا، اور پھر وہ خود کس درجہ کے عابد تھے، کس درجہ کے مومن، اعلیٰ شان والے مومن، جن کے مومن ہونے کی گواہی خود رب تعالی، اولئک هم المؤمنون حقا، خود رب نے فرمایا یہ سچے پکے مومن ہیں۔ خود اللہ نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہستیاں۔ تو پتہ چلا کہ خلافت ایک کے لیے نہیں، زیادہ کے لیے ہے، کیونکہ جمع کا صیغہ عربی میں 3 پر آتا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع، کم از کم 3 ہونا جمع کے لیے۔ تو یہ 3 سے زیادہ ہونے چاہیے، تو 4 بلکہ 5ویں حضرت امام حسن۔ تو یہ جو خلافت کا وہ دور ثابت ہوا، وہ ایک نہیں ہوگا، ایک سے زیادہ۔
قرآن بتائے، قرآن ان کی شان بتائے، اور آج اگر کوئی نہ مانے تو اس کا نہ ماننا اس کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ انکار کرنے والے دنیا میں وقت گزار لیں گے، جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ تو جانا اللہ کے پاس ہے، وہاں پر کیا ہوگا؟ حق کو، سچ کو نہ ماننا کبھی بھی فائدہ نہیں کرتا، نقصان ہی کرتا ہے۔ تو سچ کو ماننا، اور پھر یہ بزرگوں نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ آپ کے نزدیک وہ صحیح خلیفہ نہیں تھے، مگر خلیفہ تو ہوئے نا، اس ترتیب سے وہ خلیفہ ہوئے۔ اب آپ نہیں مان رہے ہیں تو آپ کا نہ ماننا کیا آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ آپ کے نزدیک اگر وہ درست نہیں تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ قرآن حدیث کے مطابق کیا ہے۔ اب قرآن حدیث اس کو ثابت کرے اور آپ نہ مانیں تو پھر غلطی پر کون ہے؟ وہی جو نہیں مان رہا۔ جب قرآن حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے تو اس کے بعد جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، ان کی بات کو نہ مانیں تو بتائیے۔ اور پھر پہلوں کی خلافت بتائی، کتنے انبیاء، پھر ان کے آگے جانشین، ان کا ذکر، کما استخلف الذین من قبلہم، بنی اسرائیل سے فرمایا تھا، اور ان کے لیے جو کچھ ہوا قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں بھی جمع کے صیغے، نبی پاک کے ارشاد میں بھی جمع کے صیغے، اور خلافت راشدہ کی مدت 30 برس۔ اگر ایک ہی کو مانے تو پھر 30 برس ایک ہی کے لیے ہونے چاہیے، جبکہ وہاں پر 5 میں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ تو جو ترتیب رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں چل سکا، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو یہ کہے کہ جی اس کی بات پوری نہیں کرنے دی گئی، کیسی بات ہے؟ اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ مختصراً میں نے آپ کو بتایا۔ اب ترتیب سے خلفاء ہوئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور امام حسن رضی اللہ عنہم اجمعین۔ انہوں نے 30 برس خلافت راشدہ کے فرائض انجام دیے۔ ان کے زمانے میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل اگر سناؤں تو بڑا وقت چاہیے۔ دین کو تمکنت بھی ملی، یہ سچے پکے مومن بھی تھے، نیک اعمال کرنے والے بھی تھے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے تھے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، مومنین کے سردار تھے۔ امیر المومنین کا خطاب کہ مومنوں کے امیر بھی تھے، سردار بھی تھے۔ ان کے احسانات ہیں۔ علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر کے لیے کہا کہ جس طرح برستی بارش کے قطرے نہیں گنے جا سکتے، سیدنا صدیق اکبر کی قربانیاں، خدمات اور احسان نہیں گنے جا سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور دیکھیے، پھر سیدنا عثمان غنی، انہوں نے کتنا مال خرچ کیا دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پانی کا انتظام، مسجد نبوی کی توسیع، پھر جنگ تبوک کے وقت کتنا کچھ دیا۔ پھر مولا علی شروع سے بہادر، شجاع، تمام جنگوں میں شریک ہو کر کس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، علم کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے ان کی مرتبت۔ پھر سیدنا امام حسن نواسہ رسول ہے، نبی پاک کے جمال و کمال کے مظہر ہے۔ اب اندازہ کیجئے
وہ کتنی پیاری ہستیاں، کتنی شان والی ہستیاں، اگر کوئی آج ان میں سے کسی ایک کی بے ادبی گستاخی کرے تو بتائیے اسے کیا ملے گا؟ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ پھر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ دنیا کفر وہ نہیں دیکھ رہی کہ آپ سنی بریلوی ہیں، وہ نہیں دیکھ رہی کہ آپ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، غیر مقلد ہیں۔ وہ آپ کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان کہلانے والے، میں دنیا کفر کی بات کر رہا ہوں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، ہمارے یہ اختلافات علمی سطح تک رہے، علمی باتیں، لیکن ایسی نوبت نہیں تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ ہو جائے، مار دھاڑ ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے، فتنہ و فساد ہو جائے۔ فرقوں کی ابتدا جب سے ہوئی اس وقت سے دیکھ لیجئے، لیکن اہل حق ہمیشہ ڈٹے رہے، صحابہ کرام بھی اور اہل بیت اعظام بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ان کے تارے، اور یہ اہل بیت ان کے پیارے۔ ہم تاروں کو بھی مانتے ہیں، پیاروں کو بھی مانتے ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک کی بھی بے ادبی گوارا نہیں کرتے۔ مگر آج کیا ہو گیا؟ کوئی اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی قرآن پر کر رہا ہے، کوئی نبی پر کر رہا ہے، کوئی صحابہ پر کر رہا ہے، کوئی اہل بیت پر کر رہا ہے، کوئی اولیاء پر کر رہا ہے۔ اور کیا زبان استعمال کی جا رہی ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ نئی نسل جو آئے گی اس کو آپ کیا سکھائیں گے؟ ہمارا دین تو ہمیں ادب سکھاتا ہے، تعظیم سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، نیکی سکھاتا ہے، بھلائی سکھاتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی خوبیاں دنیا میں تھیں، نمایاں تھیں، آج مسلمان ان خوبیوں سے خالی کیوں ہو گئے کہ انہیں لڑوا دیا گیا باہم، کہ ان کو آپس میں لڑا دو تاکہ ان کی توجہ غیر مسلموں کی طرف نہ ہو، یہ آپس میں ہی لڑتے بھڑتے رہیں، ان کے اختلافات انہی کے درمیان نزاع بن جائیں، جھگڑے بن جائیں، اور یہ اسی میں الجھے رہیں۔ آج وہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ مقبوضہ کشمیر ہو یا مقبوضہ بیت المقدس، مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے جن کو فکر ہے یمن، شام، لیبیا، افغانستان، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ اس پہ تڑپ رہے ہیں۔ میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اب جو عقیدے واضح ہیں، حق ہیں، آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں، اس کے باوجود صرف ضد ہے، کہیں انا ہے، کہیں حسد ہے، کہیں لا علمی ہے، اور کہیں کوئی پروگرام، کوئی مشن، کیونکہ غیر فنڈ دیتے ہیں، اس پہ کوئی وہ نہیں کہہ رہا، باقاعدہ وہ لوگ لڑوانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، آپ کی سپورٹ کرتے ہیں کہ جی ان کو الجھاؤ، کسی ایک کو دے دیا کہ تم یہ بات کرو، حالانکہ اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں، ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو لڑوانا، دوسرے کو دے دیا تم ان سے لڑو۔ ہے ایسا، حقائق ہیں، یہ ریالٹیز ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر سمجھداری کی کیا اس وقت، یعنی تقاضا کیا ہے، سمجھداری کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہمیں لڑوانے کے والے کون ہیں، اور ہم جو لڑ رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔ میں اور آپ ادھر دھیان ہی نہیں دیتے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم کے نام سے دنیا کانپتی تھی۔ آج مسلمانوں کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن وہ خود مرعوب ہیں، وہ دوسروں کے روب میں آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ دنیا کو نظام دینے والے 400 سال پہلے مغرب کے پاس کچھ نہیں تھا، سکھانے والے مسلمان تھے، عرب تھے، جنہوں نے ان کو سکھایا۔ آپ ہی کی کتابیں لے گئے ہیں، وہ ان کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو دے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں علم وہاں سے آ رہا ہے۔
ہمیں کیا کر لگا دیا؟ دنیا کی رغبت میں ہم لگ گئے. ہم نے وہ کام جو ہمارے لیے اعزاز تھے، ہم نے ان کی بجائے کھلونوں میں اپنے آپ کو لگا دیا. ابھی بھی ہیں مسلمان، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، کام کرنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، ریسرچ کرنے والے ہیں، ایجادات کرنے والے ہیں، مگر ہمارے دماغ بھی وہاں جا کے انہی کو فائدہ دے رہے ہیں. ہم من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے، بینگ اے نیشن، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے یہی بات آپ سے کرنی ہے. آج آپ کو محرم کی فضاؤں میں آپ کو جگہ جگہ مجلسیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو کچھ اور بھی رسمیں ادا کرتے لوگ نظر آ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صرف یہی رسمیں ادا کرنا ہی امام سے عقیدت ہے؟ ہمیں اپنے عقیدے سیکھنے ہیں. کتنے مسلمان گھرانے ہیں جن میں ہر فرد کو بنیادی عقیدے معلوم ہیں. میں ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کے حوالے سے بھی پروگرام کر چکا ہوں. اسی فورم پہ ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ہمارا یہ حال ہے. رات کی آخری نماز، وتر کی نماز، واجب نماز، ضروری آخری نماز وتر ہے، اس میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں. قنوت کے معنی کیا ہیں؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ قنوت کے معنی فرما برداری کے ہیں. ہم فرما برداری کا اعلان کر کے سوتے ہیں، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں. ہماری تو یہ حالت ہو گئی ہے. ہمیں بنیادی طہارت کے مسائل یاد نہیں. استبراء، شاید آپ نے یہ لفظ پہلے سنا ہے یا نہیں. استبراء واجب ہے، اور واجب ادا نہ ہو تو آپ اندازہ کر لیں، رکن ادا نہیں ہوگا تو پورا وہ عمل کیسے ادا ہوگا؟ استبراء کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ طہارت کے لیے واش روم جاتے ہیں، آپ یورینیٹ کرتے ہیں، آپ پیشاب کرتے ہیں، آپ کو کہا گیا کہ آپ کی عمر 40 ہو گئی، تو اب آپ نے اٹھنے سے پہلے جسم کو جھٹکا دینا ہے. کہیں کوئی قطرہ رہ گیا اور وہ بعد میں گرتے ہوئے آپ کو معلوم نہیں ہوگا، وہ آپ کے کپڑوں سے لگے گا، پاکی نہیں ہوگی. وہ استبراء واجب ہے. عمر زیادہ ہوتی جائے، زیادہ جھٹکے دینے، آپ کو یہ مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے. ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ نہیں بتایا. نیند سے سو کے اٹھو تو سب سے پہلے ہاتھ دھوو. میں نے ایک غیر مسلم کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ یہاں اس حد تک معلومات ہیں آپ کے دین میں. میں نے کہا کون سی بات ہے جو نہیں بتائی گئی؟ خود مسلمانوں کو پتہ نہیں. رات سونے میں آپ کے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اٹھتے ہی صبح ہاتھ دھوو. ہمارے لیے صبح یہ جو وضو رکھا گیا ہے، آپ کے جو اعضاء دھلتے ہیں اس میں، کیونکہ وضو کا مطلب اس حصے کو گیلا کرنا نہیں، دھونا ہے. آپ کو کتنے فائدے میڈیکلی ہوتے ہیں، آپ سائنسدانوں سے پوچھئے، وہ اس بات پر حیران ہوتے ہیں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں تو پونچھنے نہیں ہیں، کیونکہ آپ پونچھیں گے تولیے سے، ٹاول سے، اس میں جو جراثیم ہوں گے پھر ہاتھوں کو لگ جائیں گے. ہمیں ناخن بڑے کرنے کو نہیں کہا گیا، کتنے بھی صاف کریں بہت باریک سے جرمز رہ جاتے ہیں. خواتین بڑے بڑے ناخن رکھتی ہیں، جی ہم صاف رکھتے ہیں. یہ کرونا وائرس کہا گیا تھا نظر نہیں آتا، تو آپ کے کیا چیز ہے آپ کے پاس دیکھنے کے لیے کہ کوئی جراثیم ہے یا نہیں؟ دین کی تعلیمات میں ہی فائدہ. وہ ناخن ٹوٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. عورت کو اگر پردے کا حکم دیا، اس کی کتنی حفاظت ہوتی ہے. مگر عمل نہ کریں، معلومات نہ ہوں، اور وہ مسائل جن کو نہیں پوچھا جائے گا ان میں بحثیں کر رہے ہیں. جو چیزیں ضروری ہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں کون سا انسان ہے جو موت سے بچنے کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ موت سے بچنے سے قاصر ہیں، نہیں بچ سکتے. آپ کو موت کا سامنا کرنا ہے. یہ کوئی اختلافی بات نہیں، موت آنی ہے.
آنے کا انتظام آپ نہیں کر سکے تھے، جانے کے لیے آپ اچھا جانے کا انتظام کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے کام کر کے جائیں کہ آپ اچھے جائیں، لوگ آپ کو بھلائی کے ساتھ یاد کریں، آپ کی قبر آپ کے لیے اچھی ہو، آپ کی آخرت آپ کے لیے اچھی ہو۔ میں بھی آپ کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں جب بات کر رہا ہوں آپ سے، اپنے آپ کو مستثنا کر کے نہیں کر رہا کہ صرف سنا رہا ہوں اور خود کے لیے نہیں ہے، مجھے سب سے زیادہ ضرورت، لیکن پیغام دے رہا ہوں، میں بھی غور کروں اور آپ بھی، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا وقت ضائع کر رہے ہیں ہم۔ اب جہاں تک بات ہے فضائل کی، صحابہ کرام کی، میں ترتیب سے ان ہستیوں کے بارے میں بھی آپ سے کئی مرتبہ باتیں کر چکا، بار بار کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر وہ ہستی، فرمایا ان کا شکر میرے ہر امتی پر واجب ہے اور ان کی محبت بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ سیدنا فاروق اعظم وہ ہستی، حضور نے فرمایا تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیسے نیک ہوں گے وہ، کس درجے کے نیک ہوں گے جن سے شیطان بھاگے۔ وہ ہستی جس کے لیے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، جنہوں نے 44 ملک فتح کیے، مگر فخر کس بات پر تھا؟ کہتے تھے کنت عبدہ و خادمہ، میں نبی پاک کا عبد بھی تھا، ان کا خادم بھی، عبد بمانا غلام، کہ میں ان کا غلام بھی تھا، میں ان کا خادم بھی تھا۔ انہیں نبی پاک کی اس نسبت پر ہی ناز تھا۔ سیدنا عثمان غنی جنہوں نے بار بار میرے نبی سے جنت خریدی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مالک بنا دیا۔ حضرت عثمان بار بار خرید رہے ہیں اور نبی دے رہے ہیں، اور فرمایا اب تو کوئی عمل نہ بھی کرے، تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، تیری جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اندازہ کریں، بدر کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، 313 تھے، زبانیں خشک تھیں، ان کی پوشاکیں پھٹی ہوئی تھیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ مسلمانوں کے محسن ہو گئے۔ اور پھر مولا کائنات خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، جن کو حضور فرمائے تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، جن کے بارے میں فرمایا وہ ہر مومن کے ولی ہیں، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، علی مجھ سے ہے، میرا ہے، میں علی سے ہوں۔ کیا مطلب؟ حضور کا مطلب کہ علی سے جو کمال ظاہر ہو رہا ہے وہ میرا ہی ہے، علی میرا، میں علی کا، اور علی ہر مومن کا ولی، مددگار، پیارا۔ کیسی ہستیاں ہیں یہ۔ اور سیدنا امام حسن حسین، یہ نواسہ رسول ہیں، حضور کا خون ہے، حضور ان کو اپنا بیٹا فرما رہے ہیں، جنت کے جوانوں کا سردار فرما رہے ہیں۔ کیا ہمیں ان کی معلومات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ان کے بارے میں جاننے سننے کا شوق نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن کیا ہو گیا؟ ہیری پوٹر کی والیوم آئیں پڑھ لیں آپ، جناب آپ کے پاس کامکس آئیں آپ پڑھ لیں، ڈائجسٹ آئیں آپ پڑھ لیں، 6 گھنٹے کے 8 گھنٹے کے میچ دیکھ لیں آپ کیا کچھ سب ٹائم ہے، لیکن دین کو جاننے کا ٹائم نہیں۔ میں نبی پاک کی ازواج کے نام پوچھوں نہیں معلوم، میں عشرہ مبشرہ کے نام پوچھوں نہیں معلوم۔ آپ کہیں گے یہ کون ہے؟ آگے سے یہ جواب ملے گا۔ اساتذہ کہلانے والے، ان کو کیسی تعلیم اور تربیت کرنی ہے، ڈاکٹرز، معالج، ان کے پاس کوئی آئے تو صرف کمرشلائز نہ ہو جائیں کہ فیس لیں اور دوا لکھیں، ان کو لوگوں کو بتانا چاہیے، کچھ معلومات ہونی چاہیے آپ کو، نبی پاک کے طریقوں کی، سنت کی، کھانے پینے کی، آداب کی۔
ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ آج کیوں کمی ہے؟ کیوں ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس؟ کیوں شوق نہیں ہے آپ کو؟ میں جھنجھوڑ رہا ہوں آپ کو. کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ہم اپنا لباس کیا سلیکٹ کر رہے ہیں؟ جو وہ بھیجے جائیں گے ہم پہنتے جائیں گے. ہمیں نہیں دیکھنا کہ یہ پہننا چاہیے یا نہیں. اب ہر سینے پہ جانور کی تصویر بنا دی اور ہم پہن رہے ہیں. سینے پہ جانور بنا ہوا ہے، ہم پہن رہے ہیں. مختلف کیلیگرافی میں توہین کرنے کے لیے مقدس الفاظ مختلف زبانوں میں کپڑوں پہ چھاپ کے ہمیں پہنائے جا رہے ہیں. ریپرز کیا ہوتے ہیں یہ جن سے آپ ریپرز کیا کہتے ہیں؟ جو چیزیں چڑھاتے ہیں کاغذ کی، پلاسٹک کی، دوسری، ان پر کیا کچھ بنایا جاتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا جوتوں پر، ان کی سول پر کیا کچھ بنایا جا رہا ہے؟ یہ ٹی شرٹس پر کیا کچھ ہے؟ نہیں. ہم بالکل جیسے پتہ ہی نہیں ہے کیا پہن رہے ہیں. ہمیں پہنایا جا رہا ہے، ہم پہنتے جا رہے ہیں. بچوں کے لیے کہا جائے تو آپ کہتے ہیں ابھی بچے ہیں تو ان کو اسی کا شوق ہو جائے گا نا، عادت پڑ جائے گی. اب بچپن سے ان کو جو سکھائیں گے وہی سیکھیں گے، وہی ان کے نقشوں میں، ذہنوں میں بیٹھے گا. آپ اس کا خیال ہی نہیں کر رہے. آپ کے ہاں ہر چیز جو ہے، جی آپ ہر چیز کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھیں، وہ آپ کے کوئی طریقے نہیں اپنا رہے، آپ ان کی تمام خرابیاں اپنا رہے ہیں. کچھ خوبیاں انہوں نے ہماری اپنائی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے آج ان کے معاشرے میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے. اس کی آپ تعریف کرتے ہیں، وہ خوبیاں تو آپ کی تھیں، آپ نے چھوڑ دیں. ان کی خرابیاں آپ نے اپنا لی. لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ یعنی غیر مسلم لیکن ان میں آپ کو اسلام نظر آ جائے گا، اور یہاں مسلمان بغیر اسلام کے. لوگوں نے یہاں تک معاذ اللہ باتیں کی ہیں. کیوں؟ ہمیں کن کو اسٹار کہنا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اسٹارز تو صحابہ تھے، ہم نے کن کو اسٹارز کہنا شروع کر دیا؟ ہم اپنی پہچان کرا رہے ہیں نا کہ ہمارا مزاج کیا ہے. ناچنے گانے والوں کو ہم اسٹار کہیں اب تو ہم کیا اپنا تعارف کرائیں گے؟ یہ دین ہے ہمارا، رب کا دیا ہوا دین ہے جس کی ہر بات میں ہماری بھلائی ہے. 5 وقت آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. مگر ہمیں خیال نہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں. یہ نشستیں آپ کے ساتھ اس لیے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کی جائے. شوق اگر ہوا آپ کو تو آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، کامیابی پائیں گے. اگر آپ نے دلچسپی نہیں لی، میں آواز لگانے والا ہوں، آواز لگاتا رہوں گا. اللہ کرے گا کوئی ایک سنے گا. گھروں میں ضرورت ہے آج بچوں پر محنت کیجیے. خود اپنے آپ کو نمونہ بنائیے دوسروں کے لیے. صرف لفظ نہ کہنے پڑیں، آپ کا کردار خود تبلیغ کے لیے کافی ہو جائے. ہماری درس گاہیں، ہماری خانقاہیں، آستانے، کیا کچھ تھا ان میں، آج کیا کمی ہو گئی، کہاں کہاں. کہیں وہی چیزیں ہیں، کہیں کمی ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ اب آستانوں پہ صرف مجاور کیوں رہ گئے؟ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے. بعض جگہ ابھی بھی شریعت و سنت کی پابندی ہے، لیکن خود سجادہ نشین، نہ داڑھی ہو، نہ سر ڈھانکے، نہ نماز پڑھے، نہ اس کے اندر کوئی بھی عمل، تو وہ صرف نسبت کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. لوگوں سے نذرانے تو مل رہے ہیں مگر اپنا کیا کر رہا ہے، دوسروں کو کیا دے رہا ہے. وہ لوگ جو دوسروں کو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو تو بھلائی کے لیے کہیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں. مبلغین، اساتذہ، ٹیچرز، پروفیسرز، میں نے کہا نا ہر شعبے میں کرپشن کو سکہ بنا لیا رائج الوقت.
اور اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے، کہہ دیجئے مولا میں بھٹک گیا تھا، میں بہک گیا تھا، بھول گیا تھا، آ گیا ہوں تیرے پاس، مجھے قبول فرما لے، مجھے راہ دے دے، مجھے راہ دکھا دے، سیدھی راہ پر چلا دے۔ یہ رب ہے۔ 99 غلطیاں کر کے ایک مرتبہ توبہ کرو گے نا سچی، وہ معاف کر دے گا۔ یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ 99 نیکیاں کر کے ایک غلطی کر دیں تو بھلا دیں گے۔ ایک غلطی پر آپ کی نیکیاں بھول جائیں گے، نہیں، وہ رب ہے۔ سچی توبہ کر لیں، اس کو منا لیں، وہ جب راضی ہو جائے گا تو کہتے ہیں نا رب راضی تو سب راضی۔ اس رب کو، اس کے حبیب کو منا لیجئے، ان کا حق زیادہ ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی رکھا جائے، راضی کیا جائے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کے رسول کو راضی کریں۔ یہ کچھ گفتگو آج کی پہلی نشست میں نے کی، زیادہ ٹائم نہیں لیا۔ جمعرات کو آپ سوال و جواب کیا کرتے تھے، میں اب موقع دے رہا ہوں آپ کو سوال و جواب کا۔ زین قادری صاحب کی جگہ عبدالرافع صاحب بیٹھے ہیں، وہ آپ کے سوال سنائیں گے انشاءاللہ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ نشستیں جاری رہیں گی۔ مسئلہ آئے گا 10ویں شب کا، شب عاشور، 9واں دن گزار کے 10ویں شب۔ کراچی میں ٹیلی ویژن کے مطابق محکمہ موسمیات کا اعلان بارشوں کا ہے۔ ویسے ہی کراچی کا جو حال ہوا ہے، اگر بارش ہوئی تو محفل کہاں رکھیں۔ اس سلسلے میں ابھی تک مجھے ایک دعوت آئی تھی کراچی سے، باہر سے، میں نے اس خیال سے کہ مرکزی محفل چھوڑ کے جاؤں، لیکن اب جو حالات دیکھ رہا ہوں تو بہرحال اس نشست کے بارے میں بتا دیا جائے گا، لیکن اس وقت تک روزانہ یہ نشست جاری رہے گی۔ 10:30 بجے کراچی ٹائم، پاکستان ٹائم کے حساب سے 12 بجے تک، ضرورت پڑی 10-15 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں گے تو حاضر رہوں گا۔ آپ لوگ شامل رہیے گا، بہت شکریہ جی۔ اسی دوران ہمیں کچھ سوالات واٹس ایپ پر موصول ہوئے ہیں، اور اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال علامہ صاحب سے کرنا چاہیں تو ابھی آپ کامنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پیج ان باکس کی بھی آج سہولت موجود ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ آج زین شامل نہیں ہیں، تو ان کے واٹس ایپ نمبر پہ اگر کوشچنس جائیں گے تو وہ ہم تک اگر پہنچیں گے تو ہی ہم لے سکیں گے، ورنہ آپ کے لیے پیج ان باکس کے اندر اور کامنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ اپنے سوالات بھیجنے کی سہولت موجود ہے۔ سب سے پہلا سوال محمد طلحہ صاحب کا دمام سے، ہم جب عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مزید عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام کی نیت کرتے ہیں۔ بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ سہولت صرف حضرت عائشہ کے لیے خاص تھی، اس لیے آپ مزید عمرہ نہ کرو بلکہ طواف کر لو، یہ زیادہ افضل ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی پہلے بھی اس طرح کے سوال آئے ہیں۔ اب ایک شخص مکہ مکرمہ گیا ہے، 1 ہفتہ 10 دن رہنا ہے، اس کا جی چاہ رہا ہے روز عمرہ کرنے کا، تو وہ مسجد عائشہ جا کر وہاں 2 نفل پڑھ کے نیت کر کے عمرہ کر سکتا ہے۔ جو منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ یہ غلط ہے کہ صرف حضرت عائشہ کے لیے تھا۔ جو بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے وہ احرام باندھ کر جائیں، وہاں 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے عمرہ کریں۔ اگلے سوالات حماد صاحب کے لاہور سے۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے اعلان کر کے کھل کے عبادت کی، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ایسی ہے کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت سے آپ کے روب و دبدبے کو محسوس کرتا ہے۔ پھر حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے یہ ممکن کیوں نہ ہو سکا کہ مسلمان کھل کے عبادت کرتے؟ میں نے پچھلے جمعے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جمعہ میں خطاب کیا تھا، اور جمعہ کا خطاب بھی اسی پیج پر لائیو دکھایا جاتا ہے، آپ کو براہ راست آپ دیکھتے ہیں۔
یہ جواب دیا تھا جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، تو یہ حضرت عمر کو جو شان ملی ہے وہ خود ان کی نہیں، یہ نبی پاک کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام بنے ہیں تو ان کو یہ شان ملی ہے۔ اب کتنے واقعات ہیں مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ خود کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرشتوں سے، بندوں سے وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی وجہ سے نہیں، انہی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے جو ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعمال، اس میں امت کی پوری رہنمائی، یعنی ایسا طبقہ جو کیا کر رہا ہے، کمزوری ہے، جو طاقتور ہے، سب کے لیے اس میں آپ کو ملے گا تاکہ آپ اس سے رہنمائی لے سکیں۔ جب تک غلبہ نہیں تھا، کیوں کہ مسلمان صرف 39 تھے، وہ 40ویں، ان کو متمم الاربعین بھی کہا جاتا ہے، 40 کی گنتی پوری کرنے والے۔ تو حضرت عمر فاروق کا یہ کمال نبی کی ہی وجہ سے ہے۔ تو جب اتنی بات سمجھ آ گئی تو اعتراض اٹھ جانا چاہیے۔ آج بھی، اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کہیں جا رہے ہیں تو اگر کوئی جانور آپ کو بھونکنے لگ جائے تو آپ کا روب کیوں نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہو تو لاٹھی کا روب ہو جاتا ہے۔ وہ آپ سے تو نہیں ڈرا، لاٹھی سے ڈر گیا، تو کیا مطلب لاٹھی کے کمال زیادہ ہو گیا اور آپ کا کم ہو گیا؟ اب وہی لاٹھی اکیلی رکھ دیجئے، وہ نہیں ڈرے گا، آپ کے ہاتھ میں ہے، تو روب کس کا ہوا؟ آپ ہی کا، مگر ظاہر کس سے ہوا؟ لاٹھی سے۔ تو صرف اتنی بات آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا اگلا سوال کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یزید کو ولی عہد کیوں منتخب کیا گیا؟ کیا یہ اقربا پروری تھی؟ دیکھیں، میری اور آپ کی سوچ، ہمارے جتنی علم ہوگا یا جتنی اپروچ ہوگی، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا، کس کے مشورے سے کیا، یہ ساری تفصیل پڑھنی ہو تو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب امام پاک اور یزید پلید پڑھ لیجئے گا۔ ان کا یہ فیصلہ، وہ اس کے جواب دہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں جج نہیں ہوں۔ وہ صحابی ہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے مجھے ان کا ہر طرح احترام ہے۔ میں ان کے لیے کوئی معمولی سا ہلکا سا لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ ہاں، ان کے فیصلے جتنے بھی ہیں وہ اس کے جواب دہ کس کی بارگاہ میں ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ انہوں نے اچھا ہی سوچا ہوگا، ان کو پتہ تھا بنی امیہ اور بنو ہاشم کے معاملات کیسے ہیں، انہوں نے اپنی دانست میں سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا۔ اب وہ کس کے خلاف تھا، کیا صورتحال تھی، وہ ایک تفصیل، اس کی اگر بہت ڈیٹیل پڑھنی ہو تو والد صاحب قبلہ کی کتاب امام پاک اور یزید پلید پڑھ لیجئے گا۔ میں نے مختصراً بتایا کہ چونکہ وہ صحابی ہے، ہم ان پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن ان کے یہ فیصلے درست تھے یا نہیں تھے، اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دہ ہیں اور وہ اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ مگر بظاہر یہ خلفائے راشدین کا، جس طرح حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ کے ہوئے، انہوں نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اور نواسہ رسول کے ہوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو، یہ اقربا پروری نہیں بلکہ اصل مسئلہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے آپس کے نزاع کا ان کو معلوم تھا، انہوں نے اپنی سوچ میں بہتر سمجھ کر کیا اور بیٹے کو تاکید بھی کی، مگر بیٹے نے اس چیز کا خیال نہیں کیا۔ تو اب حضرت امیر معاویہ پر وہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یزید پلید نے کیا کیا، وہ اپنا کردار اس کے ذمے، لیکن حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہے۔ اگلا سوال عمران صاحب کا کہ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جنگ لفظ فارسی کا ہے، جہاد عربی کا ہے۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، تو جنگ فارسی کا لفظ ہے، جہاد جو ہے، اب ایک ہوتا ہے لڑائی کہہ دیتے ہیں آپ، ایک جھگڑا کہہ دیتے ہیں آپ، تو یہ الگ الگ لفظ ہیں۔
تو جنگ اصل میں جنگ بدر بھی کہتے ہیں، غزوہ بدر بھی کہتے ہیں، جہاد بھی کہتے ہیں۔ تو اب جنگ اصل میں فارسی سے آیا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا جاتا ہے مال سے یا تلوار سے یا قلم سے، وہ کوشش، ویسے تو اس کے معنی کوشش کرنے کے ہیں، تو وہ جو جہاد ہے وہ عربی کا لفظ ہے۔ اگلے سوالات رشید صاحب کے اسلام آباد سے۔ ایک عالم نے اہل سنت کی کتب سے 25 ریفرنسز حوالے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کے اوپر دیے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ ان کی جو شہادت ہے وہ 25 ذی الحج کو ہوئی، اور آخر میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ پاکستان میں ہی 1 محرم کو ان کی جو ہے وہ تاریخ شہادت بتائی جاتی ہے، اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو ہے وہ 25 ذی الحج کو ہی رکھا جاتا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ وہ 25 کہہ رہے ہیں، مجھے 26 یاد ہے، میری معلومات میں 26 ہے۔ میں نے جتنے مضامین لکھے ہیں یہی کہ ان پر وار ہوا 26 تاریخ کو، شہادت نہیں ہوئی ہے، وار ہوا ہے 26 تاریخ کو، بدھ کا دن بتایا جاتا ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے۔ تو 26 تاریخ کو صبح فجر میں ان پر وار ہوا تھا، اس کے بعد 3 دن غالباً وہ ظاہری حیات میں رہے ہیں۔ ان کی تدفین 1 محرم کو ہوئی ہے، یہ بھی روایات میں ہے، لیکن اگر 1 محرم کہہ رہا ہے اور آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ تاریخوں میں اکثر اختلاف ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان پہ وار 1 محرم کو ہوا ہے۔ 1 محرم کو تدفین ہوئی ہے ان کی، اسی دن شہید ہوئے ہیں، اسی دن یعنی روح نکلی ہے۔ وار جو ہوا ہے وہ میرے نزدیک 26 تاریخ ہے، اور اسی پہ کچھ نے 28 بھی کہا ہے، یہ 25 کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ہے اس میں تو کوئی اس میں ایسی جھگڑے والی بات نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں لڑائی والی کیا بات ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کسی نے صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیا اور اس کے اندر یہ بتایا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو طلب کر کے کچھ فرمایا تھا، حضرت علی کے حوالے سے کچھ نازیبہ جملے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ کیا یہ سچا واقعہ ہے؟ میں اپنے اس فورم پر جو باتیں کرتا ہوں، میں شرعی سوالوں کے جواب دیتا ہوں، ان معاملات کے سوال کرنے پر بھی آپ کو روکوں گا اور جواب میں اپنے آپ کو بھی روکوں گا۔ برائے مہربانی ہم سے جو سوال اللہ کی بارگاہ میں ہونے ہیں ہم ان کو پیش نظر رکھیں، ہمیں جو عقیدہ و عمل کے حوالے سے جو معلومات ضروری ہیں ہم وہ سیکھیں اور سکھائیں۔ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات، مشاجرات، ہمیں اس پر گفتگو سے ویسے بھی منع کر دیا گیا۔ اب روایات کوئی ایک نہیں ہے، متعدد روایات ہیں۔ مجھے قرآن و حدیث کے مطابق یہ معلوم ہے کہ جتنے بھی صحابی ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ سب کے سب اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ میں اتنی بات، اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ میں کون ہوتا ہوں تاریخ پڑھ کے، روایات پڑھ کے ان کے بارے میں فیصلہ دینے والا یا عدالت لگانے والا؟ تو مجھے اور آپ کو تمام ان کے جو آپس کے معاملات، اب جنگ صفین کیوں ہوئی، جنگ جمل کیوں ہوئی، اس میں کیا کیا ہوا، کس نے کیا کہا، میرے پاس ہر ایک بات کی کوئی یقینی اطلاع نہیں ہے۔ جتنی بھی ہیں روایات ہیں، ٹکراتی ہوئی روایات بھی ہیں، کچھ بنا بھی لی گئی ہیں، کچھ امت کو لڑوانے کے لیے بھی ان کی تشریحات غلط کر دی گئی ہیں۔ تو میں سب اپنے سننے والوں سے یہی کہوں گا کہ ہمارا یہ فورم ہے عقیدے عمل کے حوالے سے، ان سوالات میں نہیں پڑھنا، لیکن تعلیم میری اور میرا پیغام یہ ہے کہ ہم نے ادب کرنا ہے ہر صحابی رسول کا۔ ہمارے منہ سے ہمارے
کسی قلم سے ان کے بارے میں کوئی بھی معمولی سی بے ادبی نہ ہونے پائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اہل بیت رسول ہوں، صحابہ ہوں، ہمارے لیے محترم، ہمارے لیے پیارے، ہمیں ان کے معاملات میں اگر کوئی ایسی بات کہیں پڑھنے کو ملی بھی ہے تو اس کو دیکھ کر ان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرنی، یہ میرا پیغام ہے۔ اگر اس کو قبول کر لے تو آپ کے لیے بھی بھلائی ہے۔ جس طرح ایمان ابو طالب پر میں نے آپ سے کہا کہ کوئی اگر مانتا ہے ہم اعتراض نہیں کرتے، کوئی ان کو مومن مانتا ہے اعتراض نہیں، جو نہیں مانتا اس کو زبردستی منواتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے ہیں، جو چپ رہتا ہے وہ عافیت میں ہے۔ تو بہت سے مسائل ایسے ہیں ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت سفیان ہوں، حضرت ہندہ ہوں، سب صحابی ہیں اور اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ میں کون ہوتا ہوں ان کا جج بن کے کہ نہیں یہ درست، یہ بات فلاں؟ جو موقف ہے وہ بتا دیا گیا، حضرت علی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ کا جو موقف تھا وہ درست نہیں تھا، وہ اجتہادی طور پر خطا تھی، باطل نہیں کہہ رہے ہیں، وہ خطائے اجتہادی کہہ رہے ہیں۔ اس کی کیا ہوتی ہے بات، وہ آپ کو علماء سے سننے کو بھی ملتا ہے، لکھا ہوا بھی ہے، لیکن کیا مجھ سے پوچھا جائے گا؟ مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ان کے فیصلے کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے میں نے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ تو سوچیں ہم خدا را، اور خاص طور پر میرے اس فورم پر ایسے سوال نہ کیجیے، بڑی مہربانی۔ اگلا سوال غلام مصطفیٰ صاحب کا، محرم الحرام میں یا اس کے علاوہ بھی دیگر ایام میں نوحہ سننا یا نوحے کے سٹیٹس لگانا کیسا ہے؟ کیا کوئی صحیح العقیدہ مسلمان رافضی یا کافر ہو جائے گا؟ جی، اس حوالے سے بھی والد صاحب قبلہ نے اپنی کتاب شام کربلا میں لکھ دیا ہے، الفاظ بے ادبی والے نہ ہوں، مقصد اپنے دل میں جو عقیدت کی وجہ سے اہل بیت پہ مصائب آئے، ایک یاد اس کی غم کی آتی ہے، اس کے الفاظ ادا کرنے میں اگر وہ درست ہوں، وہ کر رہا ہے، بال نہیں بکھیر رہا، بین نہیں کر رہا، وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ صرف وہ تذکرہ کہ اپنے الفاظ نہیں ہیں، اس کے منظوم الفاظ لے لیے، مگر وہ غلط نہ ہوں، ان میں کوئی بے ادبی نہ ہو، وہ اگر اس حد تک کر لیے تو منع نہیں ہے، مگر جو رواج پایا ہوا ہے اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ اگلا سوال بی بی سیدہ صاحبہ کا حیدرآباد سے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کیا وضو کرنا ضروری ہوگا؟ بہرحال بحث میں نہیں پڑتا، اس مسئلے پر بہت کچھ لکھا ہے، کر لیں تو بہتر ہے۔ یہاں میں ایک چیز کے بارے میں گائیڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ کو کامنٹ سیکشن کے اندر اپنا سوال ہمیں بھیجنا ہے اور آپ کی آئی ڈی آپ کے اصل نام کے ساتھ نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ سوال کے ساتھ اپنا نام لکھ دیجئے تاکہ ہم پھر اس سوال کو شامل کریں، ورنہ ہم جو بے نام آئی ڈی ہوگی اس کا سوال شامل نہیں کریں گے۔ ارسلان خان صاحب کا اگلا سوال ہے کہ میں درس نظامی کر رہا ہوں، جو سبق پڑھتا ہوں اس کو یاد کس طرح کروں، اس پہ کچھ نصیحت فرما دیں۔ جی، بہرحال یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ باوضو نہیں رہتے، باوضو رہنا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری زبان کا استعمال، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں، وہ بھی مسئلہ۔ پھر یادداشت، اس کا تعلق ظاہری طور پر آپ کی ناک سے ہے، اگر آپ منہ سے سانس لیتے ہیں ناک سے نہیں لیتے تو یادداشت درست نہیں رہتی۔ یہ جو اتنا حصہ جس پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ناک کے بانسے سے لے کر اوپر تک، یہ اسفنج ہوتا ہے، اگر یہ جم جائے، اس میں کچھ کلاٹ بن جائے تو لازمی بات ہے آپ ناک سے سانس نہیں لے پاتے، منہ سے لیتے ہیں
اور اس کی وجہ سے آپ کی یادداشت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو آپ کو اگر یہ ہے تو اس کا علاج کریں، ننگے سر نہ سوئیں، گیلے بال لے کے پنکھے میں یا دھوپ کے نیچے نہ جائیں، احتیاط کریں، کس چیز کے بعد پانی نہیں پینا ہے وہ خیال رکھیں۔ تو یہ کوئی علاج میں اس وقت نہیں بتا رہا، لیکن پڑھنے سے پہلے یا علیم علمنی یا سلیم سلمنی، پھر دوہرا رہا ہوں، یا علیم علمنی یا سلیم سلمنی، کچھ مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر پھر پڑھنا شروع کیجئے، اللہ نے چاہا تو یاد رہے گا۔ اگلا سوال صوفیہ قاسم صاحبہ کا کہ محرم الحرام میں کون سے رنگ کا لباس پہننے سے گریز کرنا چاہیے؟ جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 3 رنگ لکھے ہیں۔ بالکل سیاہ لباس تو ان 10 دنوں میں بالکل نہیں، اور خاص طور پر موت، ہمارے ہاں جو موتیں ہوتی ہیں تو لوگ کالا لباس پہن لیتے ہیں، بالکل منع ہے، یعنی موت کے وقت اور ان 10 دنوں میں چونکہ دوسروں سے شباہت ہوتی ہے تو کالا پورا لباس بالکل نہیں پہننا۔ سرخ اور سبز رنگ کا، خاص ایک تو پیور ریڈ اور پیور گرین، وہ بھی لباس ان دنوں میں منع کیا گیا کہ نہ پہنا جائے۔ یہ آج کا آخری سوال وقاص صاحب کا کراچی سے کہ استخارے کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر آیا ہے تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استخارہ سکھایا ہے، اس کی دعا بھی حدیث شریف میں ہے، نماز کی ہر کتاب میں لکھی ہوتی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے۔ تو استخارہ کرنے والے یہ جو دوسرا استخارہ کرتے ہیں نا، عام طور پہ خاص طور پہ دوسروں سے کرواتے ہیں، تو جن سے کرواتے ہیں وہ اندازہ ہوتا ہے، اس پہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، یقینی طور پر وہ اندازہ ہے۔ اصل استخارہ آپ کو خود کرنا چاہیے، اور وہ طریقہ یہی ہے، عشاء کے بعد جب سونے لگیں 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور وہ دعا پڑھ کے سو جائیں، کسی سے اس کے بعد بات نہ کریں۔ خواب میں آپ کو اللہ کی طرف سے جو بھی ہدایت ملے گی، اشارہ ہو جائے گا، تو وہ اصل استخارہ اور وہ حدیث شریف میں سکھایا گیا ہے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہم تک اپنے سوال بھیجے یا اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، اور اس سے پہلے بالخصوص ہم علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اتنی ٹف روٹین کے باوجود اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے اتنی دیر ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے دی ہے۔ ناموں کے اندر فردوس انجم صاحبہ، حارث صاحب، شاہ نواز صاحب، ریاض قریشی صاحب، صوفیہ قاسم صاحبہ، عماد انصاری صاحب، ناصر خان صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، خضر خالد صاحب، اقبال رضا صاحب، اجاز صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، محمد ایوب صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، ارمان اشرفی صاحب، ظہیر عباس صاحب، غلام حسین صاحب، عزیر عالم خان صاحب، علی حیدر صاحب، شاہد علی صاحب، وقاص صاحب، عمران صاحب، حماد صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، عبید صاحب، محمد طلحہ صاحب، مصطفیٰ صاحبہ، ارسلان خان صاحب، خدا بخش صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، امیر الدین صاحب، رشید صاحب، سلمان مغل صاحب، سحر خان صاحبہ، بی بی سیدہ صاحبہ اور عائشہ صاحبہ۔ آج چھٹی شب ہے محرم کی۔ پاک پتن شریف میں، پاکستان میں، پنجاب میں پاک پتن شریف کا علاقہ، یہ پرانا نام اجودن، لیکن اب اس کو پاک پتن کہتے ہیں، ساری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا 780 سالہ عرس، یعنی 780 سال ہو گئے آپ کے وصال کو۔
آپ کا عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ کافی دن ہوتا ہے، آج بہشتی دروازہ کھلا ہوگا۔ آپ کی قبر شریف پر قدموں کی جانب یہ دروازہ ہے، اور ایک دروازہ آپ کے پہلو کی طرف ہے جس سے لوگ عام دنوں میں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ اگر سوال آئے کہ چوکھٹ بوسی، آستانہ بوسی، لازمی بات ہے جھک کے ہوتی ہے، اس کو کچھ لوگ سجدہ کہہ دیتے ہیں۔ قدم چومنے کے لیے جھکا جاتا ہے، شکل سجدے کی ہوتی ہے، سجدہ نہیں ہوتا۔ ماں کے قدم چومیں گے، جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا، شکل سجدے کی ہوگی مگر وہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی چوکھٹ کو چومتا ہے یا قدم بوسی کرتا ہے تو اس کو سجدہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے فیس بک پہ دیکھا تو کچھ اینکرز نے بھی اور ویسے بھی لکھ دیا کہ جی سجدہ کیا جا رہا ہے، تو کوئی سجدہ نہیں کرتا، قدم بوسی کرتے ہیں۔ میرا اس بارے میں بہت بیان موجود ہے، مگر جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہ مانیں۔ یہ قدم بوسی ہے، اس کو سجدہ نہ کہیں۔ جہاں تک بہشتی دروازے کا، میں اس کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں۔ حضرت شیخ المشائخ خواجہ خواجگان چشت حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز، جو حضرت بابا صاحب کے خلیفہ ہیں، بستی نظام الدین دہلی میں مزار شریف ہے، وہ خود فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور پاک وطن شریف آئے، بابا صاحب کے روضے پر ایک دروازے سے گزرے، دوسرے سے نکل گئے اور فرمایا جو اس میں آ جائے گا امن میں آ جائے گا۔ تو جب نبی پاک نے فرما دیا، اس دن سے اس کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں، محبت سے لوگ گزرتے ہیں۔ پہلے ایک رات کھلتا تھا، ہجوم زیادہ ہونے لگا، 2 3، اب یہ 5 راتیں کھلا رہتا ہے۔ عقیدت سے لوگ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ کسی کو اعتراض ہو، جواب ہم نے دیے ہیں۔ حضور کا فرمان، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو جب مومن کی قبر جنت کا باغ تو اس کا دروازہ کون سا کہلائے گا؟ لیکن جو نہیں ماننا چاہتے وہ اپنے لیے بہت کچھ کہہ لیتے ہیں، جس کو پسند کریں اس کے لیے بہت کچھ کہہ لیتے ہیں، مگر جس کو بابا صاحب کے اس پر اعتراض ہو اس کے لیے یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ہم محبت والوں کے لیے ہے۔ اور بابا صاحب کے بارے میں اگر آپ کی معلومات ناقص ہیں تو ان کے بارے میں جان لیجئے گا، وہ بڑی شان والے، ان کا عرس شریف ہو رہا ہے، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے پاکستان کے مسائل حل ہوں۔ جناب محمد شفیق مہر نیو یارک میں شہادت کانفرنس سالانہ ہوتی ہے۔ جناب چودھری محمد پرویز اشرف صاحب اور محمد شفیق مہر صاحب یہ مسلسل کئی برس سے شہادت کانفرنس کرتے ہیں، انٹرنیشنل بڑے اہتمام سے، 2 3 مرتبہ میں بھی اس میں گیا ہوں۔ علماء کو بلاتے ہیں دنیا بھر سے، وہ عقیدت سے۔ محمد شفیق مہر صاحب کی والدہ کڑیاں والا گجرات کے پاس کل انتقال کر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ محمد شفیق مہر صاحب، ان کے بھائی محمد رفیق مہر صاحب اور دوسرے گھر والوں کو اللہ اس صدمے پر صبر عطا فرمائے۔ ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بھی وہ تمام لوگ جو اس دوران ایمان والے انتقال کر گئے ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر جو 2 3 دن پہلے لسبیلا کے مقام پر حادثے کا شکار ہوا اور 6 اہم جانیں اس میں چلی گئیں، اس پر بھی ہم پاکستان آرمی کے تمام افراد سے اور ان شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں۔ بڑا نقصان ہے، لیکن ایک فوجی کے لیے اعزاز
کہ اسے وردی میں شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے ایمان کی حالت میں۔ بہرحال بہت صدمہ اس کا بھی۔ اس وقت پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، دل بجھا ہوا ہے، بہت تکلیف ہے۔ یہ کرسی کے پجاری یا کرسی کے بھکاری جو گئے جو آئے ہیں، سب کے سب جو انہوں نے حال بنا دیا اس ملک کا، بہت صدمہ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی محب وطن نظر نہیں آتا، سب کے سب اپنے مفاد کے ٹولے ہیں، یہ کرسی کے لالچی ہیں، یہ پیسے کے لالچی ہیں، یہ سب پیسے کے پجاری ہیں، کرسی کے پجاری ہیں۔ انہیں اقتدار چاہیے اور کچھ نہیں، ان کی سوچ بھی اتنی ہے۔ ملک کا درد ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے۔ اللہ ہمیں محب وطن حکمران عطا فرمائے، دین کے سچے خادم عطا فرمائے۔ بہرحال یہ عبادت کے دن ہیں، برکت والے دن ہیں، ہم لوگ غیر شرعی رسموں سے بچیں، اور واقعی اگر ہم اہل بیت سے سچی محبت رکھتے ہیں تو ان کے طریقے اپنائیں، ان کی محبت کے تمام تقاضے پورے کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی سچے محب اہل بیت، محب صحابہ بنیں۔ ایک بار پھر گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں ایک آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی خاص موضوع اگر آپ چاہتے ہوں، ویسے تو یہ میڈیا ٹیم ہی مجھے موضوع دے رہی ہے، اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ ان 2-3 راتوں میں کوئی خاص بات، کوئی موضوع چاہتے ہوں، آپ فرمائش کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور دعا بھی کیجئے کہ 10ویں شب کے لیے کوئی اگر معقول رہا سلسلہ تو جامع مسجد گلزار حبیب میں، کیونکہ رستے بھی بند ہوتے ہیں، دشواری ہوتی ہے۔ بہرحال عقیدت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے اگر کہیں اور نہیں ہوا تو وہیں محفل سجے گی انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔